اور دیکھیے اسلام لانے کے کچھ عرصے کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا. اتنی اہم شخصیت تھی. کچھ عرصے کے بعد اور ایک جنگ ہے, مارکا ہے ذات السلاسل, اس میں آپ کو امیر نامزد کیا اور آپ کو روانہ کیا. سیدنا عمر اس مارکے میں ان کے ماتحت سیدنا ابو بکر بھی تھے, سیدنا عمر بھی تھے. السلاسل بعض آدمیوں کے لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ زنجیریں نہیں. اس جنگ میں سلسلہ نامی ایک جگہ جہاں پانی تھا وہاں لوگ کو اترنا پڑا تھا, جس کی وجہ سے ذات السلاسل اس کا نام پڑا. اور اس جنگ میں آپ نے یہ حکمت اپنائی تھی کہ رات کو چلتے تھے, دن کو چھپ جاتے تھے. سردیوں کا دن تھا. دشمن کے قریب پہنچ کر رات کے ٹائم آپ نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی شخص بھی آگ جلائے گا, آگ جلانے سے منع کر دیا. کچھ لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں سیدنا عمر کو, سیدنا ابو بکر کے سامنے کہ آپ ان کو سمجھائیں یہ کیا کر رہے ہیں, بہت سخت سردی ہو رہی ہے اور آگ جلانے سے منع کر رہے ہیں. ان لوگوں نے آ کر کہا لیکن ان کی بھی نہیں مانی اور کہا کوئی آگ نہیں جلائے گا. یعنی اپنی جب عمارت تھی تو پورا اعتماد تھا, کسی سے مروب نہیں تھے. اور ایک کام یہ بھی ہوا کہ سخت سردی کی ایک رات میں یہ ان پر غسل واجب ہو گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو میری جان کا خطرہ ہے, تو اسی حالت میں نماز پڑھا دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے شکایت کی. جب واپس آئے, ایک تو انہوں نے آگ جلانی نہیں دی اور اس طرح انہوں نے نماز بھی پڑھا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ہاں بھئی کیا بات تھی, کیوں ایسا کیا؟ کہ اللہ کے رسول ہماری تعداد کم تھی, اگر ہم آگ جلاتے دشمن کو پتہ چل جاتا کہ ہماری تعداد کم ہے تو ممکن ہے رات کو ہی حملہ کر دیتے یا کسی ٹائم بھی, وہ ہماری کمزوری سے واقف ہو جاتے, اس لیے میں نے منع کر دیا تھا. اچھا بھئی پھر یہ جو تم نے جنابت کے حالت میں ہی نماز پڑھا دی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا, اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو. اور میں نے یہ اتنی سردی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا تو ممکن ہے مجھے بہت نقصان پہنچے گا, تو اس لیے میں نے اس پہ عمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت ہنسے اور خاموش ہو کر کچھ نہیں فرمایا, کچھ نہیں کہا. اس سے علماء نے یہ استنباط بھی کیا ہے کہ اگر کسی کو نہانے کی وجہ سے جان کا خطرہ ہے تو وہ پانی موجود ہے تب بھی اگر اس کو خطرہ ہے تو پھر وہ بغیر نہائے نماز پڑھ سکتا ہے, یعنی مثلا وضو کر کے یا تیمم کر کے.